رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد و لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَىٰ وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ. صلوات پڑھے محمد اور عالم. پروردگار عالم کا نہایتی ممنون و مشکور ہوں کہ جس نے یہ ایک سعادت اور ایک توفیق عطا فرمائی کہ پھر ایک مرتبہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو سکوں اور چند معروضات پیش کر پاؤں. آج عشر مجالس کی آخری نشست ہے. اس 10ویں مجلس کے اندر حسب دستور ہر روز آپ کی خدمت میں اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے اس عزاداری کے مقصد کو بیان کر رہا ہوں کہ ہم عزاداری کیوں کر رہے ہیں. جو لوگ آتے ہیں ہر روز وہ جانتے ہیں کہ چند مقاصد بیان ہو چکے ہیں کہ ہم اس عزاداری کو اس لیے برپا کر رہے ہیں, ہم اس مجالس کو اس لیے آرگنائز کر رہے ہیں, ہم اس لیے اپنی انرجی اس عزاداری میں خرچ کر رہے ہیں کہ ہم اس عزاداری کے ذریعے اپنے قوم اور سماج کے لیول کو اوپر لے آئیں. یہ عزاداری کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہمارے قوم کا جوان اگر واقعی عزاداری کر رہا ہے یا وہ عزاداری کر رہا ہے کہ جو عزاداری ہمیں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سکھائی ہے, تو پھر ہمارا جوان ہماری سماج اور ہماری کمیونٹی میں سب سے بہترین جوان ہونا چاہیے. سمجھے آپ؟ یہ عزاداری کے اندر قوت ہے, اس عزاداری کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ ہمارے جوان کو بہترین جوان بنا سکتا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ ہم عزاداری کو ویسی عزاداری برپا کریں جیسا ہمارا امام چاہتا ہے. ایسی عزاداری کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی جو ہم چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسی عزاداری کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں, ہمارا دل جو چاہتا ہے, ہماری خواہش جو چاہتی ہے. ورنہ اس عزاداری کے اندر وہ طاقت ہے کہ جو ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی کو, ہمارے معاشرے کو سب سے بہترین سوسائٹی بنا سکتی ہے. ہر روز ایک مقصد کو بیان کیا جاتا ہے. کل جو مقصد بیان ہوا تھا اس مجلس کا وہ یہ ہے کہ ہم اس مجلس کے ذریعے اپنے نفس کا تزکیہ کریں, ہم اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے ہیں اس عزاداری کے ذریعے.
آج کی مجلس کا جو مقصد بیان کرنا ہے وہ بیان کر کے جلدی سے آج کے موضوع پہ آ جائیں، اور چونکہ آج کی آخری مجلس ہے اس سلسلے کی تو ایک نتیجہ بھی پیش کرنا ہے اس اشرے کا، تو اس نتیجے کو بھی پیش کر کے جو ہے وہ آپ سے اجازت لینا ہے۔ بیان کیا جائے آج کی مجلس کا جو مقصد ہے، جو بیان کرنا ہے آج کی مجلس میں، وہ ہے اصلاح، خود کی اصلاح۔ اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو سدھارنا۔ دیکھیں میرے عزیزو، جب تک ہم اپنے آپ کو بیمار محسوس نہیں کریں گے تب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، تب تک ہم اپنا علاج نہیں کر سکتے۔ ایک ایسا انسان ہوتا ہے کہ جسے معلوم ہو جائے کہ میں بیمار ہوں، ٹھیک، شاید مائک کا آواز سلو کر دیا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، صحیح آواز پہنچ رہی میری، یا خاران تک میری آواز صحیح جا رہی ہے؟ ٹھیک ٹھیک۔ ایک ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر بیماری آ چکی ہے لیکن اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، تو ممکن ہے کہ یہ بیماری اس کو موت تک پہنچا دے، ٹھیک۔ لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ جس کو پتا چل گیا کہ میں بیمار ہوں، میں مریض ہوں، تو ایک پاسبلٹی یہ ہے، امکان یہ ہے کہ وہ جائے گا ڈاکٹر کے پاس، علاج کروائے گا اور اس بیماری سے نجات حاصل کر لے گا، ٹھیک۔ کل عرض کیا تھا میں نے کہ اللہ نے ہمیں جہاں جسم دیا ہے اس جسم کے ساتھ روح کو بھی دی ہے، اور یہ جسم تبھی جسم فائدہ مند ہے کہ جب اس کے اندر روح پائی جائے۔ جہاں روح نکل گئی جسم کو حوالے کر دیں گے، یہی جو آپ کے پیچھے رکھا ہوا ہے قبرستان، ٹھیک، وہیں رکھ دیں گے اس جسم کو، کوئی فائدہ اس جسم کا نہیں، جب تک کہ اس کے اندر روح ہے تب تک فائدہ ہے۔ جس طرح سے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے، ہماری روح بھی مریض ہوتی ہے۔ جب انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری روح بیمار ہے تب تک وہ کبھی اس کے علاج کے بارے میں نہیں سوچے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ ہماری روح مریض ہو چکی ہے۔ پھر آہستہ 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 اس روح اتنی مریض ہو جاتی ہے، اتنی مریض ہو جاتی ہے، اتنی بیمار ہو جاتی ہے کہ وہی روح، یا جملہ بدل دوں، وہی نفس ایک فرزند رسول کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی روح مریض ہے، اس کا نفس مریض ہے، اس کا نفس خستہ ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے۔ تو یہ فرش اعضا اس ذات کا نام ہے، یہ فرش اعضا اس مقام کا نام ہے کہ جہاں ہم اپنے روح کا علاج کرنے آتے ہیں۔ دیکھیں میں ایک نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یہ فرش اعضا اس مقام کا نام ہے کہ جہاں ہم اپنے نفس اور روح کے علاج کے لیے آتے ہیں۔ اگر ایک بار ہم سمجھ لیں کہ ہماری روح، دیکھیں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو معلوم ہی نہیں کہ اس کی روح بیمار ہے، تو خدا ہی اس کا حساب کرے، پھر اس کا حال کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے۔ دوسرے طرح کے لوگ کیا ہوتے، کیسے ہوتے، دوسری ٹائپس کے لوگ کہ اس کو معلوم ہو جاتا کہ میری روح مریض ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے روح کا علاج ڈھونڈ لیں۔ اور تیسرا ایسا طبقہ ہے کہ جس کو معلوم بھی ہے کہ ہماری روح مریض ہو چکی ہے، ہماری روح بیمار ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی اس کا علاج نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی اس کا علاج کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔ یہ سب سے بڑا وہ حال ہو جاتا ہے اس روح کا کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ یہ روح انسان کے ضمیر کو مردہ کر دیتی ہے۔ ہم آتے فرش اعضا پر کیوں آتے ہیں؟ اپنے روح کے علاج کے لیے آتے ہیں نا۔ ایک اور بات عرض کر دوں میں آپ کو، جب ہم مریض ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تلاش کرتے ہیں کہ سب سے بہترین ڈاکٹر اس شہر کا کون ہے۔ کیوں؟ چلے جائیے کسی ڈاکٹر کے پاس، بھائی چلے جائیں کسی کلینک میں، تو کہ نہیں جسم کا معاملہ ہے، پتہ نہیں کیسی دوائی دے دی، پتہ نہیں کیسا علاج کر دیا، پتہ نہیں علاج صحیح سے ہوا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، ہم اپنے جسم کے لیے اتنے پریشان ہیں کہ کوئی ایسا علاج نہ کر دے کہ اور بیماری بڑھ جائے، لیکن جب روح کے ڈاکٹر کا ہم انتخاب کرتے ہیں تو نہ اس کا عقیدہ دیکھتے ہیں، نہ اس کا علم دیکھتے ہیں، نہ اس کی حالت دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری روح کو بہتر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہماری روح کا علاج کرے گا یا نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہماری روح کو اور مریض کر دے، ہمارے نفس کو اور مریض کر دے۔ نہیں میرے عزیزوں، یہ فرش اعضا اس لیے بچھائی جاتی ہیں کہ ہم اپنی روح کا علاج کریں، اور اس فرش اعضا پہ جو
بحیثیت ڈاکٹر یعنی جو خطیب آئے، وہ خطیب اگر ہمارے سماج کی روح کو بہتر نہیں کر سکتا تو اس کو حق نہیں ہے کہ وہ منبر رسول پر آئے. حق نہیں ہے جو ہماری روح کو بہتر نہ کر سکے. اور اس کے بھی اوپر وہ افراد کے جو اتنی حیثیت رکھتے ہیں کسی ڈاکٹر کو یہاں بٹھانے کی، اور اس نے ایسے انسان کو بٹھا دیا کہ جو ہمارے پورے سماج اور کمیونٹی کی روح کو مریض کر دے، تو یاد رکھیے گا وہ پوری قوم کا ذمہ دار ہے. پوری قوم کا ذمہ دار ہے. امام سجاد علیہ السلام کا میں نے خطبہ پڑھا تھا یہاں پر 25 ماہ محرم الحرام کو. امام نے ایک معیار دیا ہے ممبر کا، کوئی آ کے نہیں بیٹھ سکتا اس ممبر پر. امام کی نظر میں وہ ممبر ہے ہی نہیں کہ جس ممبر سے اہل بیت کی سیرت بیان نہ کی جائے، اہل بیت کے فضائل بیان نہ کیے جائے، اہل بیت کے وہ کردار بیان نہ کیے جائے جو کردار ہمارے سماج کو زندہ کرتے ہیں، جو کردار ہماری سوسائٹی کو زندہ کرتے ہیں. مجھے حق نہیں ہے کہ میں ایک بھی جملہ اس منبر سے وہ بیان کروں جو میرا نفس چاہتا ہے. حق نہیں ہے مجھے. اگر میں ایسا کرنے لگا تو یاد رکھیے میں نے خیانت کی ہے اس منبر پر. اور کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، ثانیہ زہرا مجھے سوال کرے گی کہ کس نے حق دیا تھا اس منبر سے وہ بات بیان کرنے کا جو تیرا دل چاہتا تھا. آپ کی بھی ذمہ داری ہے، بلانے والے کی بھی ذمہ داری ہے، اور پڑھنے والے کی بھی ذمہ داری. لیکن ان تینوں میں ٹرائنگل میں نے بیان کیا تھا دوسری یا تیسری مجلس میں، اس ٹرائنگل میں سب سے ٹاپ پر جو ہے وہ کون ہے؟ آرگنائزر ہے، بلانے والے. اگر وہ نہ چاہتے تو یہاں پر وہ نہ آتا. اس نے چاہا اس لیے وہ پڑھنے آیا. سمجھے آپ؟ ذمہ داری ہے میرے عزیزوں. آج کی مجلس میں جو مقصد بیان ہوا وہ کیا ہے؟ فرش عزا کا مقصد ہے ہماری روح کو زندہ کرنا. فرش عزا روحوں کو زندہ کرنے کا مقام ہے. یہ مجلس ہمارے نفس کو زندہ کرنے کا مقام ہے. یہ مجلس ہمارے ضمیر کو زندہ کرنے کا مقام ہے. اور یہی مجلس کے اندر طاقت ہے. میرے جوانوں سے میں مخاطب ہوں، یہی مجلس کے اندر وہ طاقت ہے کہ جو ایسی قدرت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بڑی بڑی حکومتوں کو پلٹا سکتا ہے. اللہ اکبر. بڑی بڑی حکومتوں کو پلٹا سکتا ہے. امام سجاد علیہ السلام، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وہ مجلسیں تھی جس مجلسوں سے یزید کو خطرہ تھا، ابن زیاد کو خطرہ تھا کہ یہ کیسی مجلس ہے کہ جو قوم کو بیدار کر رہی ہے، جو سماج کو بیدار کر رہی ہے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ رہنے دیجئے. کیوں رہنے دیجئے آقا. یہ وہ مجلسیں ہیں کہ جس مجلسوں میں ہمارے بچوں کی تربیت ایسی کی جاتی ہے کہ ہمارا جوان جب اٹھتا ہے اس مجلس سے تو حسینی بن کے اٹھتا ہے. لیکن کہاں گئی وہ قدرتیں، کہاں گئی وہ طاقت اس مجلس کی؟ یعنی کہیں نہ کہیں اس عزاداری میں خیانت ہوئی ہے. ورنہ جس قوم کے پاس ایسی درس، آپ دیکھیے بڑی بڑی جو قومیں ہیں یا بڑے بڑے جو پولیٹیشنز ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اتنا پیسہ لگاتے ہیں، اتنی انرجی خرچ کرتے ہیں، اتنے دنوں سے ایڈورٹائز کرتے ہیں، پھر بھی پبلک جمع نہیں ہوتی. اللہ نے اس فرش کی طاقت کے ایک بار لکھ دیا جائے مجلس حسین، ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، ہزاروں لوگ آ جاتے. اس کا مطلب کہ اس فرش میں ایسی قوت ہے کہ جو لوگوں کو جمع کر سکتی ہے. جب لوگ جمع ہو جائیں، ہزاروں کی تعداد میں آ جائے، اور وہ ہزاروں کی تعداد اگر حسین سننے آئے، علی سننے آئے، زینب سننے آئے، اور اس کے باوجود بھی اسے حسین نہ سنایا جائے، علی نہ سنایا جائے، کربلا نہ سنائی جائے، تو یاد رکھیے گا روز محشر یہی جوان سوال کریں گے، ہم آئے تھے کربلا سننے، ہم آئے تھے حسین سننے، ہمیں کیا سنایا گیا؟ سمجھے آپ؟ ہم آئے تھے کربلا سننے آئے تھے، کیوں ہمیں کربلا نہیں سنائی گئی؟ کیوں ہمیں حسین نہیں سنایا گیا؟ تو میرے عزیزو، یہ فرش عزا کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان خود کی اصلاح کرے. امام حسین علیہ السلام نے مدینہ ترک کیا تو کیا بیان کیا؟ میں کیوں نکل رہا ہوں؟ میں اس لیے نکل رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں.
میں سدھاروں امت کو. اس امت کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی. مجھے تعجب ہوتا ہے, یعنی ڈوب جانے کا مقام ہے, مر جانے کا مقام ہے کہ میں نے ایک کلپ دیکھی, پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں, انڈیا کی نہیں ہے, پڑوسی ملک سے ہے, پڑوسی ملک سے ایک کلپ آئی. ایک معمم امامہ پہنا ہوا ہے سر پر, نہیں معلوم یہ امامہ کہاں سے آیا, امامہ پہنا ہوا ہے, ممبر سے کیا کہہ رہا ہے کہ آج کل ممبروں سے کہا جا رہا ہے کہ امام حسین کا مقصد جو ہے وہ اصلاح تھا, امام کا سفر اصلاح کے لیے تھا, اور ہماری عزاداری کا بھی جو ہے وہ مقصد اصلاح ہونا چاہیے. مجھے بتائیے, امام مدینے سے نکلے 10 محرم تک امام نے کس کی اصلاح کی؟ اللہ اکبر, کیا ہو گیا ہے, کس کی اصلاح کی؟ ارے کتنوں کو امام نے حور بنایا, کتنوں کو امام نے حور بنایا, یہ اصلاح نہیں ہے تو کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو امام نے اپنی کشتی میں سوار کرایا, کتنے کو جہنم سے نکال کر جنت تک پہنچایا, یہ اصلاح نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ آج کی مجلسوں میں اصلاح نہیں ہونی چاہیے, اصلاح کی باتیں نہیں, ممبر سے کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب کہ عزاداری میں خیانت ہوئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عزاداری کو پاک و پاکیزہ بنائیں, ہم اپنی عزاداری کو خالص عزاداری بنائیں, ایسی عزاداری, ایسی مجلس کہ جب ہمارا جوان اٹھے تو ڈسپلن جوان اٹھے. آج دیکھیے, معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے, معاف کیجئے گا, یہ ہر جگہ کا عالم ہے, نہ کہ صرف اس جگہ کی بات, ہر جگہ کا یہ عالم ہے کہ جس قوم کو سب سے بہترین قوم ہونا چاہیے, سب سے اچھی قوم ہونا چاہیے, وہ قوم آج سب سے پیچھے لائن میں کھڑی ہے. حقوق الناس کی رعایت ہمارے یہاں نہیں ہوتی, لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی رعایت ہمارے یہاں نہیں ہوتی, اخلاق میں ہم پیچھے ہیں, ڈسپلین میں ہمارا جوان پیچھے, حتیٰ کہ پارکنگ کی بھی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے, نہیں ہے, حقوق الناس کی رعایت ہمارے اندر نہیں ہے. بھائی سامنے وہ مکان ہے, وہاں سو رہا ہے, ممکن ہے وہاں کوئی ضعیف ہو, ممکن ہے کوئی بیمار سو رہا ہو, لیکن نہیں, ہمارا لاؤڈ سپیکر تو سب سے زیادہ ہی رہے گا, اس کو سونا ہے تو سوئے ورنہ چلا جائے. ہاں, نہیں ہونا چاہیے یہ. ہم شیعہ قوم ہیں, ہم علی کی چاہنے والے قوم ہیں, ہم علوی قوم ہیں, ہم حسینی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ سب سے پہلے لوگوں کے حقوق کو ادا کرو, حق کا خیال رکھو. پارکنگ ایسی جگہ نہ ہو کہ آنے والے کو ڈسٹرب ہو, نہیں ہونے چاہیے ایسی قوم. سمجھے آپ؟ چپل, کیسے چپل ہونے چاہیے, کس طرح سے لائن میں ہونے چاہیے. لیکن دیکھیے ہماری حالت کیا ہے, ایک چپل ادھر, ایک چپل ادھر, پھر آنے مجلس ختم ہوئی سب ڈھونڈ رہے اپنے اپنے چپل. کھانے کے وقت طریقہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے بعض اوقات. تو کیوں یہ ہو گیا, کیوں ہماری مجلسوں سے اس چیزوں کو بیان نہیں کیا گیا؟ امام علی علیہ السلام نے کیا سوال کیا تھا پیغمبر کو, کل میں نے بیان کیا خطبہ شعبانیہ میں, یا رسول اللہ سب سے بہترین کام کون سا ہے؟ ہم اس علی کے چاہنے والے ہیں کہ جو یہ نہیں پوچھتے کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے, یہ پوچھتے ہمیں سب سے بہترین کام کون سا کرنا ہے. اگر ہمارے سماج کا درزی بھی ہو, اگر وہ واقعی علی والا درزی ہو تو سب سے بہترین درزی ہونا چاہیے. یعنی مثال دی جائے کہ اگر درزی ہے تو شیعت کے پاس ہے, ڈاکٹر ہے تو شیعت کے پاس ہے, انجینئر ہے تو شیعت کے پاس ہے. اور یہی ڈاکٹر جب جلوس میں آ کر ماتم کریں گے تو غیر قوم سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ آیا ہم باطل پر تو نہیں ہیں, آیا ہم باطل پر تو نہیں ہیں. کیوں؟ چونکہ اس قوم کا جو سب سے بہترین فرد ہے, کہ جس کو ہم پوری زندگی دیکھتے ہیں کہ یہ بہترین انجینئر ہے, یہ بہترین ڈاکٹر جو سب کا بہترین علاج کرتے ہیں, آج وہ عاشور کے دن ماتم کر رہا ہے. اس کا مطلب کہ حق تو اس کے پاس ہے. توجہ کر رہے ہیں میرے عزیزوں, یعنی حق تو اس کے پاس ہے, ہم شاید باطل پر ہیں. ٹیچر ہوں, سب سے بہترین ٹیچر ہماری قوم کا ہونا چاہیے کہ جو بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ جو کبھی کسی پر ظلم کرنے کے لیے تیار نہ ہو. لیکن آج ڈاکٹر بنتا ہی اس نیت سے ہیں, انجینئر بنتا ہی اس نیت سے ہیں, کسی پروفیشنل میں جاتا ہی اس لیے کہ ہم نے چونکہ اس پروفیشن سے اتنا خرچ کیا ہے تو جب ہم اس کرسی پہ بیٹھ جائیں تو سب کو لوٹیں. اپنا ختم کرنا پڑے گا نا, جو اتنا پیسہ لگایا ہے. یہ کانوں سنی باتیں ہیں میرے عزیزوں, کہ اتنا پیسہ لگایا یونیورسٹی میں, اتنا پیسہ لگایا اس کورس میں, تو اب وہ پیسہ تو واپس لینا پڑے گا نا. کس سے لیں؟ اس مزدور سے لو, اس غریب سے لو, اس فقیر سے لو, اس مجبور انسان سے لو کہ جس کے پاس آپ کی فیس.
لیکن اگر, بس آخری جملہ میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں, وقت زیادہ ہو رہا ہے, لیکن اگر اسی ڈاکٹر نے اس فرش عزا سے, اس مجلس سے اپنی تربیت کی ہوگی تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ سامنے کون ہے, یہ دیکھے گا کہ سامنے اگر واقعی انسان ہے اور مجبور ہے تو میں اس سے فیس نہیں لوں گا. کیوں؟ چونکہ امام حسین نے مجھے درس دیا ہے کہ انسانیت سب سے پہلے ہونی چاہیے. امام حسین نے مجھے درس دیا ہے کہ پہلے انسانیت ہو. سمجھے آپ؟ لیکن مسئلہ کیا ہے ہمارے یہاں؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسانیت نیچے ہو جاتی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ امام حسین خطبہ دے رہے, وہاں تک نہیں پہنچ پائے معذرت کے ساتھ, انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا. امام خطبہ دے رہے, خطبہ دیتے دیتے امام ایک مقام تک پہنچتے, امام کے پاس ایک برتن رکھا ہوتا ہے چھوٹا سا, ایک پیالہ رکھا ہو جس میں تھوڑا سا پانی ہوتا ہے. امام علیہ السلام اپنے ہاتھوں کا اشارہ اس برتن کی طرف کر کے کہتے ہیں کہ وقت یہ آ گیا ہے کہ ہمارے سماج سے اتنی بھی انسانیت نہیں ہے جتنا اس برتن میں پانی ہے. انسانیت ختم ہو چکی ہے. کیوں ختم ہو چکی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی تربیت اسلام کے اوپر نہیں کی. میرے عزیزو, آج کی مجلس کا جو مقصد بیان کرنا تھا, جو روز بیان ہو رہا ہے, 10واں مقصد, اس مجلس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں, ہم اپنی قوم کی اصلاح کریں, ہم اپنے سماج کی اصلاح کریں, ہم اپنی سوسائٹی کی اصلاح کریں. کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں ہاتھ رکھ کے سینے پہ کہ ہم اس قوم کے ماننے والے ہیں کہ جس قوم میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا. ہم اس علی کے ماننے والے ہیں, ہم اس حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں, ہم اس کربلا کے ماننے والے ہیں کہ جس کربلا نے ہمیں درس دیا ہے کہ ہم جہالت سے نکل کر علم کی وادی میں قدم رکھے. ہم اس قوم کے ماننے والے, ہم اس کربلائی ہیں. اور وہی کربلائی جب محرم میں اپنے گھروں سے باہر نکلتا ہے اور دوسری قومیں جب دیکھتی ہے اس حسینی کو تو ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آیا حق کس طرف ہے. لیکن آج دیکھیں غیر نے کتنا کام کیا, کتنا کا. ابھی بس ایک چھوٹا سا ایگزامپل دو, چھوٹی سی مثال دو. ابھی ہم آ رہے تھے, ہر روز دیکھتے ہیں, ہر روز سے مراد جب اس کیا ہے وہ اسماعیل خانہ, کیا کہتے ہیں وہ عبادت خانہ جو ہے ان لوگوں کا, جو راستے میں پڑتا ہے, جی جماعت خانہ جو ان لوگوں کا پڑتا ہے. ہاں 2 یا 3 مرتبہ میں نے دیکھا کہ ان کے اس میں پروگرام چل رہا ہے, باہر اسکاؤٹس کے لوگ کھڑے ہیں تاکہ ٹریفک نہ ہو, کسی کا حق ضائع نہ ہو. یہ ہمارا درس تھا, یہ کربلا کا پیغام تھا. لیکن ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں؟ کیوں ہمارے جلوس میں اسکاؤٹس نظر نہیں آتا کہ جو ٹریفک کو کنٹرول کریں, جو کسی کو ایمبولینس آ رہی ہے آئے, مرے تو مرے, ہمیں کوئی فرق نہیں. نہیں, ہم حسینی ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے یہ جملہ, نہیں کہہ سکتے یہ جملہ. اگر واقعی ہم حسینی ہیں, ہم اس کے لیے انتظام کرنا پڑے گا. اور جلوس بھی نکلے تو اتنا منظم جلوس ہو کہ دیکھنے والا قوم کہ یہ قوم ہے کس کی قوم, تب فخر سے کہے کہ ہم حسینی ہیں, تب فخر سے کہے کہ ہم کربلائی ہیں. امام صادق فرماتے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا, تم ایسے بنو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر ہماری تعریف کریں کہ جب اس کا غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا. یہ جب امام کا چاہنے والا ایسا ہے تو اس کا امام کیسا ہوگا. ہمارے لیے باعث ذلت نہ بنو کہ جب ہمیں دیکھ کر کہا جائے کہ جب اس کی حالت یہ ہے تو وہ جس کا نام لے رہا ہے اس کی حالت کیا ہوگی. عزیزان محترم, میرے عزیزو, یہ آخری مجلس ہے, میں نہیں چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ طولانی بھی ہو جائے, لیکن اس مجلس سے, یہ مجلس برپا کرنے والے, مجلس میں آنے والے, مجلس پڑھنے والے, تبرک بانٹنے والے, سبیل کرنے والے, علم اٹھانے والے, سب کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے, ہماری قوم کی اصلاح, ہماری سوسائٹی کی اصلاح, ہمارے سماج کی اصلاح, ہمارے معاشرے کی اصلاح. اور یقین مانیے چند سال اگر آپ کام کر لیں گے, چند سال, میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں, چند سال اگر ہم کام کر لیں اس بات پر تو یقین مانیے کہ ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں, کتنا بڑا سفر طے کر لیں اگر ہم اس پہ کام کر لے جائیں. اگر ہمارا ممبر محفوظ ہو جائے, اگر ہماری مسجد محفوظ ہو جائے, اگر ہمارا محراب محفوظ ہو جائے, یقین مانیے کہاں سے کہاں نکل جائے. آنے والے کو کہیے کہ آپ مجھے کربلا سنائیے, ہمیں حسین سننا ہے, ہم حسین سننے آئے, ہم کربلا سننے آئے. ہمیں بتاؤ کہ حسین ابن علی نے کیا کہا تھا کربلا کے اندر, امام نے کیا کہا تھا مکے کے اندر,
امام کا پیغام کیا ہے ہمارے لیے, ہمیں کیا کرنا ہے اس عزاداری کے دنوں میں, ہمیں بتاؤ ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہماری مسئولیت کیا ہے, اور پھر اس ذمہ داری کو سنیں, اس پر عمل کریں, تاکہ پھر اس مقام تک پہنچ جائے, اس جگہ تک پہنچ جائے کہ دوسری قومیں ہمیں دیکھ کر رشک کریں. عزیزان محترم, ایک مل جل کے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. یا اللہ کل جہاں تک میں نے بات پہنچائی تھی امام علیہ السلام کے خط کی, کہ امام علیہ السلام مدینے سے ہم لوگوں نے شروع کیا, تقریباً 5-6 مجالس ہماری مدینے کے رہی کہ مدینے میں امام نے کس سے ملاقات کی, کیا خطبہ ارشاد فرمایا, کیا خطاب کیا, کس سے کیا خطاب کیا. مدینے تک 5-6 مجالس رہی. اس کے بعد ہم لوگ مکے میں آئے. مکے میں امام علیہ السلام نے کس سے ملاقات کی, ایک بہت اہم کردار بیان کیا, عبداللہ ابن عمر کا کردار. پھر اس کے علاوہ کل امام علیہ السلام کے تقریباً 2 خط آپ کی خدمت میں بیان کیے. ایک خط جو آپ نے بصرہ والوں کو لکھا دعوت حق کے لیے, ایک خط کوفے والوں کو لکھا کہ میں اپنے ایسے شخص کو, چچا زاد بھائی کو بھیج رہا ہوں جس پر مجھے اعتماد ہے, جس پر مجھے بھروسہ ہے. امام علیہ السلام نے وہ خط کا پھر جواب بھی دیا, کوفے والوں کے خط کا جواب. یہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے تھے. آج کی مجلس میں جو مجھے بیان کرنا ہے, ایک کیریکٹر بیان کرنا ہے جو بہت ہی اہم کیریکٹر ہے, بہت ہی عبرت آمیز کیریکٹر ہے. ایسا کیریکٹر ہے کہ جو ہمیں ابھی فائدہ پہنچائے گا, چونکہ ہم امام کے منتظر ہیں, چونکہ ہم ایک امام کا انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ امام بھی ہماری لیے نصرت کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کرے گا, ہمیں اس کی نصرت کرنا ہے. یہ مجلس ہمیں اس نصرت تک پہنچائے گی انشاءاللہ. تو ایک کردار وہ بیان کرنا ہے, اور ایک امام علیہ السلام کا مکے کے اندر جو خطبہ ہے وہ بیان کرنا ہے. امام علیہ السلام مکے میں چند لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے. امام فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. دیکھیں خطبے کا آغاز, سب سے پہلا جملہ کس بیس پر ہے؟ توحید پر ہے. میں بیان کر چکا 3 مجلسوں میں توحید پر بیان. امام علیہ السلام نے اپنے خطبے کا آغاز ہی توحید سے کیا کہ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یعنی امام علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا نہ سمجھیں کہ ہم اس خدا سے اپنی توجہ کو ہٹا چکے ہیں. نہیں, حسین ابن علی کی پوری توحید مضبوط ہے. یعنی دشمن امام علیہ السلام کو اتنی مصیبت دے, اتنے مصائب میں گرفتار کرے, لیکن دشمن یہ کہہ سکتا ہے کہ امام مظلوم تھا, یہ کہہ سکتا ہے کہ امام پیاسا تھا, یہ کہہ سکتا ہے کہ امام بھوکا تھا, یہ بھی لکھ دے گا کہ امام کے بچے شہید ہو گئے, لیکن جھوٹے سے جھوٹا راوی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام کی توحید ایک لمحے کے لیے کمزور ہوئی. بہت بڑا جملہ ہے میرے عزیزوں. ایک لمحے کے لیے بھی میرے آقا و مولا کی توحید کمزور ہوئی, جھوٹے سے جھوٹا راوی بھی نہیں لکھ سکتا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ شب عاشوراء, حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ شب عاشوراء ہم نے دیکھا کہ جس کے پاس پوری فرات تھی, جس کے پاس کھانے کی غذا تھی, جس کے پاس اسلحہ تھا, جس کے پاس لشکر تھا, جس کے پاس سب کچھ تھا, لیکن اس کے پاس اطمینان نہیں تھا. اور ایک میرے سامنے وہ خیمہ تھا جس میں پانی نہیں تھا, غذا نہیں تھی, لشکر نہیں تھا, اسلحہ نہیں تھا, لیکن جو تھا وہ اس خیمے میں اطمینان تھا, سکون تھا. اے ابا عبداللہ, یہ سکون اب کہاں سے لائے, یہ اطمینان کہاں سے حاصل کیا؟ امام علیہ السلام یہی جواب دیں گے کہ اس کے پاس خدا نہیں ہے, سب کچھ ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن خدا ہے. میرے پاس خدا کی طاقت ہے, میرے پاس خدا کی قوت ہے, اور یہی خدا کی قوت ہے جو مجھے کامیاب کرے گی. اور یہی بات انقلاب اسلامی ایران کے لیے کہی جاتی ہے. ایک بہت بڑا پریسیڈنٹ اس زمانے کا امریکہ کا, وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, شاہ کے پاس سب کچھ تھا لیکن خدا نہیں تھا, اور خمینی کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن خدا تھا. اور یہی طاقت تھی پر خداوند کریم کی کہ جو بڑی بڑی حکومتوں کو گرا سکتی ہے. کہاں سے یہ درس لیا؟ کربلا سے درس لیا. کہاں سے یہ سبق لیا؟ کربلا سے سبق لیا.
عزیزان محترم، خدا امام حسین اسلام یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کا ایمان خدا پر اتنا قوی ہے کہ حسین ابن علی جانتے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، حالات جو چینج ہوئے ہیں، حالات جو تبدیل ہوئے ہیں، اس میں خدا کی مرضی شامل ہے، اور نہ کہ حسین ابن علی اس بات کو ایکسپٹ کر رہا ہے. نہ ایک ہوتا ہے ایکسپٹ کر لینا، ہمارے یہاں کچھ مومن ایسے ہوتے ہیں، اس لیول کا مومن ہو جاتا ہے کہ جو خدا کی مرضی پہ ٹھیک ہے ایکسپٹ کر لیتا ہے. خدا نے چاہا کہ میں فقیر رہوں، ایکسپٹڈ. خدا نے کہا میں مریض رہوں، ٹھیک ہے، ایک ہی درجہ. لیکن اس کے اوپر ایک کمال کا درجہ ہوتا ہے. اللہ اکبر، کاش کہ میں اس بات کو پہنچا پاؤں. اس کے اوپر ایک کمال کا درجہ ہوتا ہے جو صرف قبول نہیں کرتا بلکہ اس پر راضی ہو جاتا ہے. امام حسین کے ہاتھ میں 6 مہینے کا جب لاشا تھا تو امام نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے خدا میں تیری اس مصیبت کو قبول کرتا ہوں، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اے میرے اللہ حسین ابن علی اس رضا پہ راضی بھی ہے اور اپنے آپ کو تسلیم بھی کرتے ہیں. تسلیم کرتے ہیں، ہر امر پہ تسلیم کرتا ہوں میں خدا تیرے بارگاہ میں. شکوہ نہیں ہے، فریاد نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ 6 مہینے کا لاشا ہے، سخت ہے، برداشت نہیں ہو سکتا، اور میں تو برداشت کر لوں گا. یہ جو 7 مرتبہ امام آگے پیچھے بڑھے اور انا للہ جو امام نے بیان کیا، جو ہم عاشورہ کو عمل کرتے ہیں، امام علیہ السلام کی مصیبت کے لیے نہیں تھا وہ. ہاں امام کی نظر میں علی اصغر کی ماں تھی، علی اصغر کی ماں تھی. لیکن حسین ابن علی نے کہا کہ پھر بھی حسین ابن علی اس مصیبت کو بھی برداشت کر لے گا. کیوں؟ چونکہ یہ خدا کے لیے ہے، یہ پروردگار کے لیے. میرے عزیز یہ ہے توحید کہ ہم کسی سے دوستی بھی کریں تو خدا کے لیے، کسی سے دشمنی کریں تو بھی خدا کے لیے. نہ ہماری دوستی ہمارے نفس کے لیے ہو، نہ ہماری دشمنی ہمارے نفس کے لیے ہو، خدا کے لیے ہے. حسین ابن علی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کو موت سے ڈرایا جا رہا تھا کہ اے ابا عبداللہ آپ کو مار دیا جائے گا. عبداللہ ابن عمر نے بھی کہا تھا کہ اے فرزند رسول آپ کو شہید کر دیا جائے گا. اس راہ میں امام حسین علیہ السلام اسی وقت جو ہے وہ اس جملے کو بیان کرتے ہیں کہ موت انسان کے ساتھ ایسے لگی ہوئی ہے جیسے ایک گلو بند عورت کے گلے میں لگا ہوا ہوتا ہے. جو عورت ہوتی ہے، جو نئی دلہن آتی ہے، جس طرح اس کے گلے میں جو ہار ہوتا ہے جو اس کی گردن سے جدا نہیں ہوتا، اس طرح موت بھی انسان سے جدا نہیں ہوتی. اور پھر امام علیہ السلام نے جو جملہ کہا اس خطبے کے اندر، اللہ اکبر، امام فرماتے کہ تم موت سے مجھے ڈراتے ہو، تم مجھے شہادت سے ڈراتے ہو کہ میں جو ہے وہ مجھے اس راہ میں شہید کر دیا جائے گا تاکہ میں اس قیام کو چھوڑ دوں. تو سنو، میں اپنے اجداد سے، اپنے بزرگوں سے ملنے کا اتنا ہی شوق رکھتا ہوں جتنا یعقوب یوسف سے ملنے کا شوق رکھتے تھے. جتنا یعقوب کے دل میں اشتیاق تھا کہ میں یوسف سے جا ملوں، اسی طرح حسین ابن علی کے دل میں اتنا اشتیاق ہے کہ وہ اپنے جد رسول اللہ سے جا ملے. شہادت سے نہیں ڈرا سکتے تم مجھے، موت سے نہیں ڈرا سکتے تم مجھے. حسین ابن علی کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو حسین ابن علی ادا کرے گا. امام علیہ السلام خطبے کو آگے ارشاد فرماتے ہیں لیکن ہاں حالات نے کچھ کروٹیں بدلی ہیں اور کچھ چیزیں ادھر سے ادھر ہوئی ہیں. جو حق تھا وہ حق چھین لیا گیا ہے، لیکن حسین ابن علی اس راہ میں صبر سے کام لیں گے. حسین ابن علی اس راہ میں صبر سے کام لیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. پھر امام علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اے مکے والو، اے میری آواز سننے والو، جو جان لو کہ تم میں سے جو بھی ہمارے اوپر اپنے خون کو نیچھاور کرنا چاہتا ہو اور اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو وہ تیار ہو جائے. انشاءاللہ کل صبح حسین ابن علی مکے سے روانہ ہوں گے. امام علیہ السلام نے صاف کہہ دیا جو چاہتا ہے کہ اپنی جان کو اس راہ خدا میں، اس راہ حسینی میں دینا چاہتا ہے وہ آمادہ ہو جائے. حسین ابن علی اب مکے کو چھوڑ رہے ہیں. دیکھیں ایک مجلس کے اندر، یعنی سمجھے 20 سے 25 منٹ کے اندر میں نے مکے کے حالات بیان کیا، جبکہ ایک مجلس کا یہ محاصل نہیں ہے، پورا عشرہ یا شاید ایک عشرے سے اوپر چند مجالس بیان کی جا سکتے ہیں کہ امام نے مکے میں اور کس کس سے ملاقاتیں کی. امام علیہ السلام نے مکے میں کس کس سے کیا خطوط لکھے.
کچھ خطوط امام کو مکے میں موصول ہوئے تو امام نے اس خط کا جواب کیا دیا یہ سننا چاہیے کہ مکے میں امام 4 سے 4.5 مہینے رہے ہیں، یہ کوئی کم ٹائم نہیں ہے، اور نہ کہ ہم جیسا کوئی معمولی انسان تھا کہ جو اپنا وقت گزار دیں. ایک امام وقت ہے، ایک الہی نمائندہ ہے، جانشین پیغمبر ہے، اس کا ایک لمحہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کیا کیا امام نے 4.5 مہینے؟ پڑھے اس کو، سنیں. میں یہاں سے گریز کر رہا ہوں. امام علیہ السلام نے جب مکے سے گزرنے کی بات کی، جس طرح سے آپ کو اگر دوسری یا تیسری مجلس ذہن میں ہو چند چیزیں، تو جب امام نے مدینہ ترک کرنے کا فیصلہ کیا تو چند افراد آئے تھے امام کو روکنے کے لیے. کیوں روکنے کے لیے آئے تھے؟ اس لیے روکنے کے لیے آئے تھے چونکہ چند برادران میرے نہیں تھے اس مجلس میں، اس لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں. کیوں روکنے کے لیے آئے تھے؟ اس لیے روکنے کے لیے آئے تھے کہ امام سے بہت محبت کرتے تھے، امام کی معرفت دل میں بسی ہوئی تھی. نہ، چونکہ اس کو خیال تھا، اس کو معلوم تھا، اس کے علم میں تھا، اس کو یقین تھا کہ اگر آج امام علیہ السلام سفر کریں گے تو اس کا مطلب کہ ہمیں بھی امام کا ساتھ دینا پڑے گا. لیکن اگر امام اس قیام سے اپنے آپ کو بچا لے اور سفر نہ کرے تو امام بھی بچ جائیں گے، ہم بھی بچ جائیں گے. یعنی اپنی جان کی فکر تھی، امام کی جان کی فکر نہیں تھی. اگر امام نے سفر کیا اور ہم نہیں دیں گے امام کا ساتھ تو پھر کیا لوگ باتیں کریں گے؟ اتنے بڑے مسلمان تھے، اتنے بڑے اسلام کے جو ہے وہ بڑے بڑے بنے ہوئے تھے، لیکن آج فرزند رسول اسی اسلام کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں تو کیوں امام کا ساتھ نہیں دیا؟ اس لیے میں ہر بار اس جملے کو کہتا ہوں کہ ہماری جانیں قربان کربلا کے ان شہداء پر کہ جس نے سب سے بڑا فرق قائم کر دیا کہ مدینے والے وہ تھے کہ جو امام کو اس لیے بچانا چاہتے تھے کہ خود بچ جائے، اور کربلا والے وہ تھے کہ جو خود بچے یا نہ بچے امام بچ جائے، امام کی جان بچ جائے، فرزند رسول بچ جائے، ہم بچے یا نہ بچے ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن حسین ابن علی کی بدن پر ایک بھی وار نہیں آنا چاہیے. یہ کربلا والوں کا جہاد تھا. کربلا والوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، کربلا والے کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کس طرح سے، کاش کہ بس اتنے ہی اگر آج کے زمانے میں پیدا ہو جائیں تو آخری حسین بھی ظہور کر لیں. ہم لوگ غلط فہمی میں ہیں، ہم لوگ غلط فہمی میں ہیں کہ امام کے پاس ابھی ظہور کا وقت نہیں. ہم آمادہ نہیں ہیں، ہم تیار نہیں ہیں اس حسین کے لیے. خدا نہیں چاہتا کہ اس کی آخری حجت بھی اسی طرح تنہا رہے جیسے کل حسین تنہا تھے. نہیں چاہتا خدا. خدا چاہتا ہے کوئی تو مسلم بنے، کوئی تو حبیب بنے، کوئی تو جون بنے. اور یہ حبیب اور جون کہاں سے بنیں گے؟ اسی فرش عزا سے بنیں گے، اسی عزاداری سے بنیں گے، اسی مجلس حسین سے کوئی جون بنے گا، کوئی حبیب بنے گا. عزیزان محترم، امام علیہ السلام مکے سے نکلنے کا اعلان کرتے ہیں. بڑے بڑے مکے میں چھپے ہوئے تھے. جس نے مکے کے اندر پناہ گاہ لی تھی، عرض کیا تھا میں نے کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے خانہ کعبہ میں پناہ لی تھی کہ کعبے میں جا کے بچ جائیں. یہی فرق ہے حسین ابن علی کے اندر اور ان لوگوں کے اندر، میں بیان کر چکا. یہی فرق ہے حسین ابن علی کے اندر اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر جیسے لوگوں کے اندر کہ جو کعبہ کو اپنی پناہ گاہ بنا لیتے ہیں، لیکن حسین ابن علی خود کعبے کے لیے پناہ گاہ بن جاتے ہیں. خود کعبے کے لیے پناہ. میں تو مر سکتا ہوں، میں تو شہید ہو سکتا ہوں، لیکن کعبے کے اوپر کوئی آنچ نہیں آ سکتی. جب آج حج کرنے کے لیے جائیں تو ایک سلام حسین کو بھی پیش کرے کہ اے ابا عبداللہ، آپ کی قربانی تھی جو آج حج بچ گئی، آپ کی وہ شہادت تھی کہ آج طواف کعبہ بچ گیا. جب نماز پڑھے تو ایک سلام حسین ابن علی کو بھی کرے کہ اے ابا عبداللہ، آپ کی اس نماز نے قیامت تک کی نماز کو جان دے دی، آپ کے اس سجدے نے قیامت تک کی نماز کو حیات دے دی. ورنہ کہاں وہ نمازیں، کہاں وہ طواف کعبہ، کہاں وہ عبادتیں. امام حسین علیہ السلام نے جب مکے سے نکلنے کا آغاز کیا تو مکے میں بھی کچھ لوگ آ گئے، امام نہ جائیے، امام نہ جائیے، امام سفر نہ کریے، اس قیام کے اندر آپ کو شہید کر دیا جائے گا. کئی لوگ آئے تھے، میں نام لے رہا ہوں، کبھی آپ سنیے گا. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر،
عبداللہ ابن جعفر اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی لوگ تھے، لیکن اس میں بھی وہی 3 طرح کے لوگ تھے جیسے مدینے میں تھے. کچھ لوگوں کو امام کی معرفت نہیں تھی اس لیے آ گئے تھے، لیکن کچھ لوگوں کے اندر امام کی واقعی معرفت تھی تو امام کو روکنے نہیں آئے تھے، لیکن امام سے کچھ مشورہ کرنے آئے تھے، امام سے کچھ مشورے سے بات کرنے آئے تھے، جیسے عبداللہ ابن جعفر. لیکن میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کے اندر جاؤں. ایک کردار بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے عبداللہ ابن زبیر کا کردار. عبداللہ ابن عمر کا کردار میں بیان کر چکا، عبداللہ ابن زبیر کا ایک کردار، اور اس کے بعد ایک کردار ہے عبید اللہ ابن حر جوفی کا کردار. یہ 2 کردار بیان کرتا ہوں اور عشرے کا نتیجہ اور زحمت تمام. عبداللہ ابن زبیر آتا ہے امام علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے کہ میرے والد نے، عبداللہ ابن زبیر آ کے کہتا ہے کہ اے ابا عبداللہ نہ جائیے، آپ رک جائیے، اس سفر میں آپ کو قتل کر دیا جائے گا، اس قیام میں آپ کو قتل کر دیا جائے گا. امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد نے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مکے کے اندر مجھے قتل کرنے کی سازش ہو چکی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس شہر کی حرمت پامال ہو. جس شہر میں ایک مچھر مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس کعبے میں فرزند کعبہ کو قتل کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہے. تصور کر سکتے ہیں؟ میں نے ابھی عشر اول میں ایک جملہ کہا تھا کہ اگر اس جملے کے بعد اگر مصائب نہ پڑے جائیں تو رونے کے لیے کافی ہے. اب محسوس تو کیجئے کہ حسین ابن علی حج کو عمرے میں تبدیل کر رہے ہیں. آپ اپنے شہر سے جائیں حج کے لیے، اتنا خرچ کریں، اتنی محنت کریں، اتنی مشقت کریں، اور جب جا کے جو ہے وہ آپ احرام بھی پہن لیں، بس آمدگی ہو کہ اب جائیں حج کے لیے، اور اسی میں آپ کے پاس کوئی خدا نہ خواستہ ایسے حالات ہو کہ آپ کو کعبہ چھوڑنا پڑے، تو کیا حالت ہوگی؟ جبکہ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ابھی کے مسلمان ہیں. لیکن اللہ رے وہ حسین ابن علی جس کے بابا کی ولادت اسی کعبے میں ہوئی ہو. نہ جملہ بدل دوں، جس کے گھر میں حج نازل ہوئی ہو، جس نے حج ہمیں سکھائی ہو، وہ حسین حج کو عمرے میں تبدیل کرے. سوچ سکتے ہیں کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ فرزند رسول حج کو چھوڑ رہا ہے، کعبے کو چھوڑ رہا ہے، مسلمان کعبے کی طرف جا رہا ہے اور صاحب کعبہ حج کو چھوڑ رہا ہے. نہیں برداشت کر سکتے اس جملے کو. وارث کعبہ کعبے کو چھوڑ رہا ہے، وارث حج کو چھوڑ رہا ہے. کہاں تھے وہ مسلمان کہ جس کو وارث کعبہ نظر نہیں آ رہا، جسے وارث حج نظر نہیں آ رہا. عبداللہ ابن زبیر آ کے کہتا ہے کہ ابا عبداللہ نہ جائیے. امام علیہ السلام کہتے کہ نہیں. پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے شہید کر دیا جائے گا، لیکن خدا کی قسم واللہ. امام یہاں خدا کی قسم کھاتے. ایک ہوتا ہے ہمارا قسم کھانا، ایک ہوتا ہے حسین ابن علی کا قسم کھانا. زمین و آسمان کا فرق ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر میں، کیا مظلومی ہے حسین ابن علی کی، کیا مظلومی ہے. امام فرماتے واللہ اگر میں جانور کے بل میں بھی چلا گیا تو یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے. کعبہ تو بہت دور کی بات ہے، اگر میں اس جگہ بھی چلا گیا، اس گوشے میں بھی چلا گیا تو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے مجھے قتل کر دیں گے. اللہ رے درد حسین ابن علی، اللہ رے وہ فرزند رسول کے جس کے گھر پہ امان ملتی تھی لوگوں کو. وہ واقعہ ہے ہمارے پاس کہ جب کسی کے گھر امان نہیں تھی تو یہی اہل بیت تھے جس نے سب کو امان دی تھی. آج وہ حسین ابن علی امان ڈھونڈ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے کہ میں اگر اس دنیا کے کسی گوشے میں بھی چلا گیا تو یہ لوگ حسین ابن علی کو نہیں چھوڑیں گے. پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے کہ میں جا رہا ہوں. اللہ اکبر. پھر امام علیہ السلام کے پاس سے عبداللہ ابن زبیر جدا ہوتے ہیں. پھر امام علیہ السلام امام علیہ السلام ایک اور جملہ کہتے کہ عبداللہ ابن زبیر سنو، میں فرات کے کنارے دفن ہونا پسند کروں گا بجائے یہ کہ مجھے خانہ کعبہ کی دہلیز پر دفن کیا جائے. میں اس فرات کے کنارے پہ دفن ہونا پسند کروں گا بجائے یہ کہ مجھے کعبے کی دہلیز پہ دفن کیا جائے. ابن زبیر جانے لگے. جب عبداللہ ابن زبیر اس سے چلے گئے، امام سے دور ہو گئے، تو امام علیہ السلام کے چند صحابی امام کے قریب میں تھے. امام نے اس صحابی سے مخاطب ہو کے کیا فرمایا معلوم ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اس حرم کا کبوتر بن جاؤں، یعنی یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اسی حرم میں رہ جاؤں. دیکھیں اس جملے کے اندر بہت بڑی نصیحت چھپی ہوئی ہے، بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس حرم کا کبوتر بن جاؤں، یعنی میں اسی حرم میں
پناہ گاہ لے لوں اور ان ذمہ داریوں سے دور ہو جاؤں؟ نہ، حسین ابن علی یہ نہیں کرے گا. حسین ابن علی اپنی مسئولیت کو ادا کرے گا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا. جائے اس ذمہ داریوں کے عوض میں حسین کو شہید کر دیا جائے، لیکن حسین کبھی اس حرم کا کبوتر نہیں بن سکتا. حسین ابن علی کبھی اس حرم کو اپنی پناہ گاہ نہیں بنا سکتا. میں جا رہا ہوں. اور پھر امام علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا چاہ رہا ہے کہ میں رک جاؤں اور میرے رکنے سے اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو. جیسے امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن زبیر کو پہچانو. امام کہہ رہے ہیں کہ ایسے مجھے روک رہا ہے مکے میں جیسے کہ اسے کوئی فائدہ ہو رہا ہے. جبکہ امام کیا فرما رہے ہیں؟ ان ھذا لیس شیء من الدنیا احب الیہ من ان اخرج من الحجاز. امام فرماتے ہیں کہ اس کے نزدیک دنیا میں سب سے محبوب ترین چیز یہ ہے کہ میں کعبے کو چھوڑ دوں. کیسے منافق تھے، اللہ اکبر. زبان سے اظہار کر رہے کہ میں مکے میں رک جاؤں، لیکن اس کی محبوب ترین چیز یہ ہے کہ حسین کعبے کو چھوڑ دیں، حسین کعبے سے دور ہو جائے. کیوں؟ وقت نہیں ہے کہ میں اس کے اندر اب جاؤں، چونکہ زیادہ وقت ہو جائے گا. جو افراد پہلے سے آئے ہوئے ہیں وہ زیادہ زحمت لیں گے، اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کے اندر جاؤں. تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اب میں صرف ٹائٹل پڑھ رہا ہوں، اب ٹائٹل سنتے جائیے. امام مکے کو ترک کر رہے ہیں. سب سے پہلے ملاقات فرزدق سے ہوتی ہے. فرزدق کون ہے؟ امام کا شاعر ہے، اہل بیت کے گھرانے کا ایک شاعر ہے فرزدق. امام کی ملاقات فرزدق سے ہوتی ہے. فرزدق کچھ امام کو کہتا ہے، امام کچھ فرزدق کو کہتے ہیں. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو. پھر امام علیہ السلام ایک خط لکھتے ہیں، دوسرا خط کوفے والوں کے نام. ایک خط میں سنا چکا، دوسرا ایک خط لکھتے ہیں. پھر ایک منزل آتی ہے سالبیہ کی منزل. امام وہاں رکتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. پھر سالبیہ کی مقام پر ہی امام سے ایک سوال کیا جاتا ہے، امام اس کا جواب دیتے ہیں. پھر سالبیہ کی مقام پر امام سے ایک کوفی سے ملاقات ہوتی ہے، امام اس سے کچھ بات کہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، ایک شکوک کا مقام آتا ہے، امام رکتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، زبالہ کا مقام آتا ہے، امام رکتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، شراف کا مقام آتا ہے، مقام شراف. امام رکتے ہیں، ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں. اور حر کے لشکر سے ملاقات ہوتی ہے. اس حر کے لشکر والوں کو خطاب کر کے خطبہ، بہترین خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. پھر اسی مقام پر نماز عصر پڑھتے ہیں. نماز عصر پڑھنے کے بعد پھر ایک خطبہ دیتے ہیں. پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر جناب حر اسے کچھ جواب میں کچھ باتیں کہتے ہیں، امام اس باتوں کا پھر جواب دیتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، منزل بزر پر آتے ہیں، منزل بزر پر قیام کرتے ہیں. ایک بہترین خطبہ، منزل بزر کا بہترین خطبہ، کبھی پڑھیے گا اس کو، بہت بہترین خطبہ ہے. پھر امام علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور پھر امام علیہ السلام کی ملاقات عبید اللہ ابن حر جوفی سے ہوتی ہے. اس کے بعد بھی اور منزلیں ہیں، چونکہ مجھے یہاں رکنا تھا اس لیے میں رک گیا. امام علیہ السلام ان منزلوں کو طے کرتے ہیں، ایک جگہ پر رک جاتے ہیں. امام کا خیمہ رکتا ہے. جب امام کا خیمہ رکتا ہے، امام کو پتہ چلتا ہے کہ عبید اللہ ابن حر جوفی یہیں پر ہے. کہ جاؤ حجاج عبید اللہ ابن حر جوفی سے کہو کہ وہ میرے پاس آئے اور میں نے اس کے لیے ایک بہترین تحفہ رکھا ہے. دیکھیے ہم بھی امام کے منتظر ہیں، ہم بھی امام کے منتظر، ہم بھی چاہتے کہ امام کی مدد کریں. یہ کردار بہترین کردار ہے، بہترین عبرت والا کردار ہے. میرے جوانوں سے مخاطب ہوں میں. حجاج ابن مسروق عبید اللہ کے گھر پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، اے عبید اللہ ابن حر جوفی، میرے پاس ایک بہترین تحفہ ہے. اگر تم اس تحفے کو قبول کرو گے تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا. کیا تم نہیں چاہتے کہ اس تحفے کو قبول کرو؟ عبید اللہ ابن حر جوفی کہتی کہ ہاں میں آمادہ ہوں قبول کرنے کے لیے. تو کہتا ہے کہ فرزند رسول تمہیں مدد کے لیے بلا رہے ہیں، فرزند زہرا تمہیں مدد کے لیے بلا رہے ہیں. کیا تم اس کی مدد نہیں کرو گے؟ اور اگر تم اس کی مدد کرو گے اور اس کے ساتھ رہ کر دشمنوں کے سامنے جنگ کرو گے تو اللہ کی طرف سے تمہیں بہترین اجر ملے گا اور بہترین ثواب ملے گا. کیا تم تیار نہیں ہو؟ عبید اللہ ابن حر جوفی کا جواب سنو گے کیا تھا؟ عبید اللہ ابن جوفی کہتے ہیں واللہ، خدا کی قسم کھا رہا ہے، کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم، میں جب کوفے سے نکلا تو میں نے دیکھا اکثریت امام علیہ السلام کی مخالف ہو چکی ہے
اور امام کے سامنے جنگ کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو اس جنگ کے نتیجے میں امام قتل ہو جائیں گے. اور اللہ اکبر، کیسے میں جملے پڑھوں، اور کہتے ہیں کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں امام کا ساتھ دوں، اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے کہ میں امام کی ملاقات کروں. راتوں کی نیند حرام ہو جائے ایسے کردار کو پڑھ کے. نہیں کہ میرے اندر کوئی شوق ہے کہ میں امام کی ملاقات کروں، اور نہ ہی میرے اندر کوئی ہمت ہے کہ میں امام علیہ السلام کا ساتھ دوں. لیکن میرے عزیزوں، جس امام کے ماننے والے ہیں نا، وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے. آج تک تو کہاوت سنتے تھے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن یہ ذات حسین ہے جو کنواں پیاسے کے پاس جاتا ہے. نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارا امام کتنا کریم ہے. روایت کیا بتاتی ہے؟ روایت یہاں رک جاتی ہے؟ نہیں، روایت بتاتی ہے کہ جب مسروق آیا امام کی خدمت میں، جواب سنایا، امام کو تو ناراض ہو جانا چاہیے تھا، امام کو تو بدظن ہو جانا چاہیے تھا، بلکہ امام اٹھے اور اٹھ کر عبید اللہ کے گھر گئے، اور کیا کہا کہ اب خود حسین جاتا ہے تاکہ اس کو ہدایت کی دعوت دے. اللہ اکبر، کیسا ہادی تھا، کتنی فکر تھی لوگوں کی ہدایت کی. نہیں سمجھ سکتے عزیزوں، نہیں سمجھ سکتے. نہیں چاہتا تھا کہ خود کا دشمن بھی گمراہ رہے. اے میرے عزاداروں، اگر واقعاً ہم حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ہدایت کی فکر ہونی چاہیے. روایت بتاتی ہے کہ امام علیہ السلام اپنے خیمے سے اٹھے، اپنے ایک صحابی کے ساتھ عبید اللہ ابن حر جوفی کے گھر تشریف لے گئے. جیسے عبید اللہ نے دیکھا کہ خود امام آئے ہیں، اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، امام کا استقبال کیا. اور معلوم ہے کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہا؟ 2 جملے کہے، ایک جملہ فضیلت کا تھا، ایک جملہ مصائب کا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا چہرہ دیکھا جس چہرے پہ نور تھا، اور پھر کہتا ہے کہ اس باوقار چہرے پہ جو مظلومی دیکھی وہ کبھی نہیں دیکھی. امام علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں عبید اللہ ابن حر جوفی کے پاس، اور بیٹھ کے کہتے ہیں اے ابن حر، تمہارے شہر والوں نے ہی خط لکھا تھا، اور میں اسی خط کے جواب دینے کے لیے آیا ہوں. اور پھر کہتے ہیں، امام کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہتے کہ اے ابن حر، کیا تم نے زندگی میں بہت گناہ نہیں کیے؟ تو کہتے ہاں بہت گناہ کیا ہے. کیا تو نہیں چاہتا کہ اللہ تمہارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام گناہ معاف ہو جائے. تو امام کہتے ہیں اے ابن حر، آ جاؤ میرا ساتھ دو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، آ جاؤ میرا ساتھ دو. اللہ اکبر. امام علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ پھر امام علیہ السلام کے پاس خدا کی قسم کھاتا ہے، واللہ خدا کی قسم میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. نہ جملہ سنیے، امام علیہ السلام سے کہتا ہے کہ ہاں میں نے سنا ہے کہ آپ کی مدد میں اللہ نے ابدی سعادت رکھی ہے، ابدی کامیابی رکھی ہے اگر کوئی آپ کی مدد کرے، لیکن میرے خیال میں میری مدد سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں ایک کیا کر لوں گا آپ کی مدد سے؟ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بہت سماج میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں اکیلا بھی مدد کر لوں، ایک سے کیا ہو جائے گا، ہم ایک ہی تو ہیں. یہاں عبید اللہ ابن حر جوفی کہتا ہے مولا میں ایک تو ہوں، ایک سے کیا ہو جائے گا، کتنا آپ کو فائدہ ہو جائے گا. امام علیہ السلام سے پھر کہتا ہے کہ اے آقا،
میں کوفے سے چلا، میں نے دیکھا کہ سب تلواریں آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، خدا کی قسم مجھے معاف کیجئے چونکہ مجھے موت سے سخت ڈر لگتا ہے۔ امام سے کہہ رہے ہیں مجھے معاف کر دیجئے، مجھے مجبور نہ کیجئے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ اور پھر کہتا ہے کہ میرے پاس ایک جنگی گھوڑا بھی ہے، ایک شمشیر بھی ہے، لو یہ گھوڑا اور تلوار لو، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ امام نے نہ گھوڑا لیا نہ تلوار لی، بس ایک جملہ کا، اے عبید اللہ ابن حر جوفی، حسین کو تمہاری ضرورت ہے، تم آ سکتے ہو، تم آ سکتے ہو۔ کیا کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، میں موت سے ڈرتا ہوں، میں موت سے ڈر لگتا ہے۔ روایت بیان کرتے کہ چند ہی دن گزرے تھے عاشورہ کے، عبید اللہ ابن حر جوفی اپنے آخری وقت میں تھا، موت کی ہچکیاں لے رہا تھا، تو کیا کہہ رہا تھا معلوم ہے؟ مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ فرزند رسول میرے گھر پر آیا مدد کے لیے، میں نے اس کی اے میرے عزیزوں، ہمارا ایک وقت کا امام بھی ہمیں پکار رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عبید اللہ ابن حر جوفی کی طرح بھی امام سے کہے کہ ہمیں معاف کر دیجئے، بلکہ حر کی طرح امام کا ساتھ دے۔ میں نے عرض کیا تھا، کل وعدہ کیا تھا آپ سے کہ عشرے کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ عشرے کا موضوع کیا تھا؟ امام حسین ہدایت کا چراغ۔ کیسی ہدایت؟ ایک نمونہ پیش کر چکا میں کہ خود ہادی گمراہ کے گھر پر گیا ہدایت دینے کے لیے۔ کیسا کریم امام ہے، کیسا کریم امام ہے، نہیں سمجھ سکتے۔ ایک واقعہ، اور یہی واقعہ جو ہے وہ اس عشرے کا نتیجہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مصائب میں اس پر روئیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں روئیں، چونکہ آپ کی آنکھوں میں ضرور آنسو آئیں گے، لیکن مقصد ضرور سمجھیے گا اس واقعے کا کہ ہمارے امام کو ہماری ہدایت کی کتنی فکر تھی، کتنی فکر تھی ہماری ہدایت کی۔ آغا پناہیان ایران کے بہت مشہور خطیبوں میں سے ہے، بہت بڑے علماء میں سے ایک خطیب ہے۔ آغا پناہیان کہتے ہیں کہ ایک دن عاشور کا دن تھا، اس عشرے کا خلاصہ نتیجہ زحمت تمام۔ میں آیت اللہ صافی گل پیگانی کی خدمت میں حاضر تھا، عاشور کا دن تھا۔ میں نے ایک سوال کیا کہ اے آغا، جب عصر کا ہنگام تھا، عاشور کے دن عصر کا جو ہنگام تھا اور آپ کا جد آخری سجدے پہ گیا، تو اس آخری سجدے میں اللہ سے کیا مناجات کی؟ اللہ سے کیا کہا آپ کے جد نے؟ سن سکیں گے؟ آج سن لیجئے، اور اگلی عاشورہ جب آئے نا تو اس بات پر فخر کیجئے گا اور روئیے گا حسین کی مظلومی پر، کہ اس کو امام حسین کو کتنی فکر تھی ہدایت کی، ہم لوگوں کی ہدایت کی۔ اگر پناہیان آیا ہے کہ آغا آپ کے جد نے، چونکہ سید تھے، آپ کے جد نے جب آخری سجدہ کیا تو اللہ سے کیا مناجات کی؟ آغا صافی گل پیگانی اپنے سر کو اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ جب میرا جد گھوڑے سے زمین پر آیا، اپنے سر کو سجدے میں رکھا تو کچھ جملے کہے، اور کیا جملے تھے؟ الہی قد افیتک عہدی، اے بار الہا میں اپنے وعدے کو پورا کر چکا، میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ میں تیری راہ میں قربان کر چکا، اب تیری نوبت ہے کہ تو بھی میری مناجات کو سن، میری بھی دعا کو قبول کر۔ پھر آگے گل پیغانی کہتے ہیں وہ دعا کیا تھی معلوم ہے؟ امام نے اپنی پورے بدن کے ساتھ کہ جو زخمی ہے اتنی قربانیاں دے چکا، اس کے بعد کہتا ہے پروردگار میری شہادت کے بعد بھی، پورے عشرے کا نچوڑ ہے یہ، میری شہادت کے بعد بھی اگر کوئی تیری بارگاہ میں مجھ حسین کا وسیلہ بنائے ہدایت کے لیے تو میرے وسیلے سے اس کی ہدایت کر دینا۔ اے آقا آپ کا بدن زخمی ہے لیکن حسین ابن علی کو ہماری ہدایت کی فکر ہے۔ آئیے فرش عزا سے ہاتھوں کو بلند کرتے، اے آقا اے پروردگار اسی حسین کا واسطہ ہمارے شعور کو بلند فرما، ہمارے جوانوں کی شعور کو بلند فرما۔ بس عزادارو زحمت تمام،
اسی حسین کی شہادت کے چند جملے زحمت تمام مقتل بیان کرتا ہے کہ شمر حسین کے سینے پر سوار ہوا. آغا جوادی فرماتے شمر جالس علی صدر الحسین. جب شمر امام کے سینے پہ سوار ہوا امام نے ایک سوال کیا ہے شمر تمہیں نہیں معلوم یہ کس کا سینہ ہے؟ یہ وہی سینہ ہے جس پر رسول اللہ بوسہ لیا کرتے تھے. عزادارو مقتل بیان کرتا ہے کہ شمر لرز گیا. ایک ملون کہتا ہے ارے کیسے پتا چلے کہ حسین زندہ ہے یا شہید ہو چکے؟ ایک ظالم کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ترویج ہے, میں ایک جملہ بیان کروں گا, اگر اس جملے سے حسین کے بدن میں کراہت ہو, اگر حرکت پیدا ہو تو سمجھ لو حسین زندہ ہے ورنہ حسین شہید ہو گیا. یہ کہہ کر اس نے آواز بلند کی خیمہ پر حملہ کرو, زینب کی ردا کو چھینو. بس یہ سننا تھا. حسین نے ہمت کو جمع کیا. یا شیعت آل ابی سفیان, اے آل ابی سفیان کے ماننے والوں, اگر تم اس دنیا میں آزاد نہیں ہو کم سے کم اس دنیا میں تو آزاد زندگی گزارو. ارے ابھی حسین زندہ ہے, خبردار کوئی خیمے کے پاس گیا. عزادارو ایک بہن تھی جو 70 قدم پر کھڑی تھی, شمر کا خنجر چل رہا تھا. ارے شمر کا خنجر چلا, کربلا کی فضا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بے کربلا, الا الحسین بے کربلا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ زینب سید سجاد کے پاس آئی, اے میرے لال کربلا میں کیا ہو گیا؟ اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے. اب جو پردہ ہٹا نوکے نیزہ پر حسین کا سر. سید سجاد نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے بابا ایک بھی بہرحال اس مختصر سی عبادت قبول فرما. پروردگار ان 10 دنوں میں جو بھی بیان کیا گیا پہلے مجھ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار امام کے مقصد کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے قوم کے جوانوں کے شعور کو بلند فرما. اے بار الہ حسین کے اس آخری سجدے کا واسطہ ہماری ہدایت فرما, ہمارے قوم کے گمراہوں کی ہدایت فرما. بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اس سفر کو تیری بارگاہ میں قبول فرما, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, ہمارے مراجع کرام کی حفاظت فرما, جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما. جو بھی مظلومین ہیں بالخصوص مظلومین غزہ کی نصرت اور مدد فرما, ظالمین کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ تیری آخری حجت امام زمان کو اذن ظہور عطا فرما, ہم کو اس کے ناصرین میں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.